زلیخا کے جو معاملات ہیں، اس کے بعد ہوا یہ کہ زلیخا نے ایک مرتبہ برا ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، گھر کے دروازے بند کیے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام بھاگنے کی کوشش کی تو آپ کا پیچھے سے دامن پھٹ گیا، بھاگ آئے باہر، لیکن زلیخا نے الزام لگا دیا یوسف پر کہ یہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہ رہا تھا، عزیز مصر، بادشاہ مصر ہے۔ پکڑ لیا، کہا کیسے؟ کہا اس نے بند کمرے میں ایسا ایسا کیا، میرے ساتھ برا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈر، نبی کے دامن میں پیوند تو ہوتا ہے، دھبا نہیں ہوتا، داغ نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت فرمانے لگے عزیز مصر سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا تیری گواہی دینے کے لیے کوئی ہے؟ راستے سے ایک عورت جا رہی تھی ایک بچے کو لے کر، یوسف علیہ السلام نے اس کی گود سے بچہ لے لیا، وہ 2 مہینے کا بچہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے کیا عزیز مصر کے، اس کی ٹھوڈی پر، اس کے منہ پر انگلی رکھی، کہا اے بچے بول۔ وہ لڑکا فصیح زبان میں بولنے لگا ہذا نبی اللہ یوسف، یہ اللہ کے نبی ہیں یوسف، انہوں نے کوئی خطا نہیں کی، خطا گھر کے اندر کی عورت میں ہے۔ بچہ بول پڑا۔ اب ظاہر سی بات ہے بڑے لوگوں کا جب عیب کھلتا ہے توبہ نہیں کرتے بلکہ الٹا پھر سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے لوگوں کی عادت ہے، بڑے مطلب دنیاوی اعتبار سے، ورنہ عقل اور علم اور تقوی میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کو صرف بتا دیا جائے تو وہ رونا شروع کرتے ہیں، لیکن جو دنیا میں نفسانیت میں بڑے ہیں ان کو بتا بھی دیا جائے کھل کر کے تو باز نہیں آنا چاہتے۔ ایسے ہی ہوا، یوسف علیہ السلام کی اس پاکیزگی کو بچے سے سن بھی لیا، لیکن عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو۔ جیل میں کتنے سال گزرے آپ کے؟ تقریباً 14 سال جیل میں چلے گئے۔ یہاں تو عمر قید کی سزا وہی ہوتی ہے نا، یوسف علیہ السلام کو 14 سال گزر گئے اس جیل میں۔ پھر کچھ واقعات پیش آئے، انشاءاللہ آگے کا واقعہ کل کی تفسیر میں عرض کروں گا۔ ملو فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من نبئنا بتأویلی، دونوں میں سے ایک نے کہا کہ کل کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ پھلوں کا رس نچوڑ کر کے میں حاصل کر رہا ہوں، اعصر خمر، یعنی انگور کے خوشوں سے میں کچھ چن کر کے کھا رہا ہوں یا نچوڑ کر کے اس کا جوس پی رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میرا خواب تو عجیب تھا، کل رات میرے سر پر ایک ٹوکرا تھا جس میں روٹیاں تھیں اور پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے تھے۔ دونوں نے اپنے خواب بتائے اور پوچھا یوسف علیہ السلام سے کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہے تو ذرا بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دونوں کی تعبیر میں بتاؤں گا، اور ان میں سے ایک سے کہا تجھے اس شرط پر میں تعبیر بتاؤں گا کہ اگر تیری رہائی ہوئی تو میری خبر موجودہ بادشاہ تک تو پہنچائے گا کہ میں بے گناہ قید کیا گیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس نے انگور کے خوشے سے رس نچوڑ کر پیا اپنے خواب میں، کہا تیری رہائی کا پروانہ ملنے والا ہے، تو رہا ہو جائے گا۔ اور اس سے کہا جس کے سر کے اوپر سے روٹیاں پرندے نوچ کر کھا رہے تھے، کہا اے بندے افسوس کہ تجھے موت کی سزا ہونے والی ہے۔ یہ دونوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ تو چند ہی دنوں کے بعد ویسے ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ وہ بندہ جس نے خواب میں اپنے دیکھا تھا کہ انگور کے خوشے سے کچھ رس نچوڑ کر پی رہا ہے یا کھا رہا ہے، اس کی رہائی کا پروانہ مل گیا، آزادی، اور دوسرے کو موت کی سزا سنائی گئی۔ جو آزاد ہونے والا تھا اسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب تو باہر نکل کر جائے تو موجودہ جو بھی بادشاہ ہے مصر ہے اس تک میرا پیغام پہنچا دے کہ میں بے گناہ قید کیا گیا ہوں اور برسوں سے جیل میں ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر صحیح بتائی، اور وہ جو آزاد ہوا باہر تو گیا لیکن بھول گیا، بادشاہ کو بتایا ہی نہیں اس نے۔ اندر ایک قیدی ہے جو ناحق قید ہوا ہے، بتانا بھول گیا۔ پھر 7 سال ایسی گزر گئے، 14 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے بغیر گناہ کے، بغیر جرم کے۔ اتفاق ایسا کہ بادشاہ ایک مرتبہ خواب دیکھا، اس کے خواب کا بھی ذکر آیا۔
وقال الملك انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی بھینسیں ہیں اپنے خواب میں چرنے والی، اور پھر 7 سوکھے گھاس کے گٹھے اور 7 ہرے ہرے گھاس کے گٹھے. یہ عجیب و غریب خواب اس کو لگا کہ یہ کیا ہے تعداد، 7 بھینسیں ہیں اور 7 یہ گھاس کی بنویاں ہوں یا گٹھے ہوں جو گھاس جمع کی جاتی چارہ، اور 7 سوکھے اور 7 ہرے تازے. تو اس نے اپنے درباریوں میں پوچھا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر بتا سکتا ہے؟ لوگوں نے الگ الگ بتائے. اٹکل پچھو بہت مارتے ہیں لوگ، ایسے ہی انعام مل جائے گا، تیر لگ گیا تو لگ گیا. اور یہ جو کاہن اور جوتش ہوتے ہیں جو ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے بتاتے ہیں، یہ سب وہی ہیں اٹکل پچھو مارنے والے، کہ یعنی لکیریں تمہاری دیکھ کر کے بتائے بابا تیری قسمت سنورنے والی، اس کی خود کی قسمت روڈ پہ لائی ہے بیچارے کی، اور وہ سب کی لکیریں دیکھ کر کے بتا رہا ہے، خود کی لکیر کبھی پڑھا ہی نہیں. شاید اس کی لکیر میں لکھا ہوگا کہ تو فٹ پاتھ پہ ہی رہے گا. تو بہرحال مجھے تعجب ان لوگوں پر ہے، عقل ہے، ذہن ہے، اور اس کے باوجود ایسے جھوٹوں کے پاس ہاتھ لمبا کر دیتے ہیں. دیکھو بابا میرا بھی کچھ بتا دو. سنو، مذاق کی بات نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی ایسے جوتش کے پاس گیا اس نے محمد کا انکار کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا اس کا انکار کیا. کیوں؟ ہمارے لیے بھوشمانی فیوچر بتانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی کتاب ہے، قرآن عظیم ہے. اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا، درباریوں نے الٹے سیدھے تعبیریں بتائی، اطمینان نہیں ہوا. اتفاق سے وہ جو جیل سے چھوٹا ہوا قیدی تھا وہ دربار میں پہنچا ہوا تھا، اس کو فوراً کلک ہوا کہ ایک بندہ ہے جیل میں جو صحیح تعبیر بتاتا ہے، اور ہائے افسوس اس نے مجھے بادشاہ تک پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا، میں تو بھول ہی گیا، 7 سال پہلے کی بات ہے. اس نے بادشاہ سے کہا میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ بہت صحیح تعبیر بتاتا ہے، جیل میں قید ہے. تو بادشاہ نے کہا بلواؤ اس کو، بلواؤ، تعبیر پوچھی جائے گی. تو بادشاہ کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو پھر باہر نکالا گیا. بادشاہ نے جب یہ خواب بتایا تو آپ نے کہا اے بادشاہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی تیرے اگلے 7 سال جو آئیں گے بہت خوشحالی کے ہوں گے، بہت خوشحالی ہوں گی، مال کی کثرت ہوگی، غلہ بہت ہوگا. اس کے بعد پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، ایسے آئیں گے کہ تیری پوری رعایا پریشان ہو جائے گی، بھوکے مریں گے لوگ. اس لیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو ان 7 سال میں خوب غلہ جمع کر لے تاکہ اگلے 7 سال جو قحط سالی کے آئیں گے اس میں تیری رعایا کو تو مال تقسیم کر سکے. بادشاہ کو لگا کہ ہاں یہ خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اعزاز کے ساتھ پھر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ہم نے یوسف کو کہاں سے کہا؟ یعقوب علیہ السلام کے گھر سے، جنگل کے اس زہریلے کنویں میں، اس زہریلے کنویں سے پھر بازار مصر میں، بازار مصر سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، اور پھر جیل سے اٹھا کر سیدھا بادشاہ کی سلطنت. بنیامین جن کو اللہ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی، یعقوب علیہ السلام اس بیٹے کو اب چاہنے لگے، وہ سب سے چھوٹے تھے. عموماً باپ کو چھوٹے بچے سے محبت ہوتی، تو یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس چھوٹے بیٹے بنیامین کو ساتھ رکھنے لگے، بہت قریب رکھتے تھے. اب جب غلے کی ضرورت ہوئی، اناج کی، تو آپ نے کہا کہ سنا ہے بادشاہ مصر غلہ تقسیم کر رہا ہے، جاؤ تم 10 کے 10. حضرت یعقوب علیہ السلام بڑھاپے کی وجہ سے اور آنکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آ نہیں سکتے تھے،
تو یہ 10 بھائی آئے کہاں پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام جہاں بادشاہ یہ وزیر اعظم تھے، جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان لی، انہوں نے نہیں پہچانا یہ وہی ہمارا بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، نہیں پہچانا۔ اب یہ بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ پہچان نہ سکے۔ اب جب وہ سارے وہاں پر آ کر کے غلہ لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے پہلے پوچھا تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا ہم 10 ہیں، ہمارے باپ ہیں۔ کہا اور کوئی؟ کہا ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ کہا اس کو کیوں نہیں لائے؟ کہا نہیں، ہمارے باپ اس کو بھیجتے نہیں ہیں، چھوٹے بھائی کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک میرے بعد ایک چھوٹا بیٹا میرے باپ کا بڑا محبوب ہے، بنیامین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، پورے بھائی سب جب تک نہیں آئیں گے تم غلہ نہیں دیا جائے گا، اناج نہیں دیا جائے۔ تو یہ رونے لگے، نہیں ہمارے گھر میں ایک حادثہ ہوا ہے، پہلے ہمارے باپ نہیں بھیجتے، ایک ہمارا بھائی ایسا غائب ہو گیا، اب وہ چھوٹے کو ہم اپنے باپ کے پاس کیا کہہ کر کے لے آئیں گے؟ کہا جاؤ باپ سے کہہ دینا کہ اس بھائی کے آئے بغیر بادشاہ غلہ نہیں دے گا، اناج نہیں دے گا، جاؤ۔ وہ آئے روتے ہوئے اپنے باپ سے کہے کیسے کہیں گے ہم اپنے والد سے، یوسف کو ہم ایسے ہی منع کر کے لے گئے تھے اور ہم کنویں میں ڈال کے آئے۔ اس کے بعد والد صاحب اتنے ناراض کہ ان سے صحیح بات نہیں کرتے تھے اور رو کر کے ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ اب یہ بنیامین کو بھی اگر لے گئے ہم تو کون سے بھروسہ دلائیں؟ پھر بھی کہا اپنے باپ سے والد گرامی، بادشاہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک یہ بھی ہمارا بھائی ساتھ میں نہیں آئے گا وہ کچھ بھی نہیں دے گا ہمیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اس سے پہلے بھی تم نے میرے ایک عزیز بیٹے کو غائب کر دیا، اس کی تم نے حفاظت نہیں کی، ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو۔ لے کر کے تو گئے، بڑی منت سماجت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس چھوٹے بیٹے کو تو بھیجے، بنیامین کو لے کر اب یہ آئے 10 بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وزارت عظمیٰ کے منصب پر ہیں۔ اب دیکھیے اتفاق کی بات یہ ہے کہ غلہ تقسیم کر رہے تھے، قطار میں سب ہیں، سونے کی کٹوری تھی جس سے اناج بانٹا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی دیکھا، ان میں سے کوئی بھی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتا۔ قرآن میں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے ان کو ظاہر نہیں کیا کہ میں یوسف ہوں۔ سونے کی کٹوری بنیامین کی تھیلی میں ڈال دیا، اناج دیتے دیتے اس میں ڈال دیا، ان کو خبر نہیں ہوئی۔ لے کر کے باہر ابھی نکلے تھے کہ اعلان ہوا شاہی خزانے کی کٹوری چوری ہو گئی ہے، غائب ہوئی ہے، ناکہ بندی کی جائے، چیکنگ ہو۔ تو بادشاہ کے فوجیوں نے چیکنگ شروع کی تو اب یہ بنیامین کی تھیلی میں کٹوری ملی، پکڑ کر کے لایا گیا۔ اب وہ رونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی پکڑا گیا ہے، لہذا اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، جاؤ تم جانا چاہو جا سکتے ہو۔ اب وہ اتنا گڑ گڑانے لگے، کہا ہمارے باپ پہلے ہی سے ہمارے ایک بھائی کے غائب ہونے کے بعد رو رو کر کے نابینا ہو چکے ہیں، اب اگر اس کے بھی بغیر ہم چلے گئے تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی۔ بعد میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہیں۔ کہا میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وَهَذَا اخی، ہاں میں ہی وہ یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب وہ رونے دھونے لگے، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد توبہ کرنے لگے، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ میں نے معاف کر دیا، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب بات یہاں آئی، اب اطمینان ہوا۔ اب یہ 10 بھائیوں نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ کہا جاؤ والد گرامی کو بھی لے کے آ جاؤ، والد گرامی کو لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ آنے کی
طاقت نہیں رکھتے، آنکھیں چلی گئی